اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ویمکن الجمع بین الاخبار بالحکم بکراہت وصل مطلق الشعر کما فی روایت عبداللہ بن الحسن وشدت الکراہت فی الوصل بالشعر المرأۃ۔ تدلیس الماشطات میں اب تک جو روایات ہیں وہ 3 دستوں میں اور 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب چونکہ درمیان میں کافی تعطیلات آ گئی، ایام فاطمیہ وغیرہ، دیکھیں تینوں روایت دیکھیں۔ پہلی جو روایت ہے وہ 3 روایتیں، ایک حرمت کا کہتی ہے، مطلق حرمت، ایک کراہت اور ایک جواز کا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مرسلہ ہے تھوڑا پیچھے جائیں، ففی مرسلت ابن ابی عمیر 1، وفی مرسلت الفقی 2، وعن معانی الاخبار 3۔ یہ 3 روایت کس کا؟ حرمت کا کہتی ہے۔ یہ 3 روایت میں حرمت نکلتا ہے۔ آخری والی روایت دیکھیں، عن معانی الاخبار کی، قال لعن رسول اللہ النامسۃ والمنتمسۃ والواشرۃ والموتشرۃ والواصلۃ والمستوصلۃ، کہ رسول نے لعنت کی اس خاتون پر جو بال لگواتی ہے، خود یا نکالتی ہے، جو خال کو بھی کرتی ہے۔ یہ ساری روایتیں گزر گئیں۔ ایک دستہ روایت یہ ہے کہ جو کس پہ دلالت کرتی ہے؟ حرمت پر، کہ یہ کام جائز نہیں ہے، کسی دوسرے خاتون کے بال کسی دوسرے خاتون کو لگانا جائز نہیں ہے۔ دوسری جو روایت ہیں، ٹھیک ہے، یہ عبداللہ ابن حسن والی روایت، وظاہر بعض الاخبار، یہ کراہت پہ دلالت کرتی ہے۔ سألت عن الکرامل قال وما الکرامل، امام نے کہا کرامل کیا ہوتا ہے؟ قلت صوف تجعلہ النساء فی رؤوسہن، کہ یہ وہ بال ہیں جانور کے جو خواتین کے سروں پہ لگائے جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا صوف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَإِن كَانَ شَعْرًا، لیکن اگر خاتون کے بال خاتون کو لگائے جائیں، فلا خیر فی، فلا خیر کے ظہور کراہت میں نکلتا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی یہ کام اچھا نہیں، یہ کام مکروہ ہے۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت جو ہے یہ سعد والی روایت ہے۔ یہ جو روایت ہے، وفی روایت سعد الاسقاف، سعد اسقاف سے روایت ہے، قال سئل ابو جعفر عن الکرامل التي تضع النساء فی رؤوسہن، امام نے کیا فرمایا؟ لا باس علی المرأة، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس 3 دستے ہو گئے ہمارے پاس روایت کے، ایک وہ جو حرمت کا کہہ رہی ہے، ایک وہ جو جواز کا کہہ رہی ہے، ایک وہ جو کراہت کا کہہ رہی ہے۔ تو ان 3 روایتوں کو جو جمع کیا جائے گا، جمع عرفی، یعنی جمع عرفی، یعنی عرف اس طریقے سے جمع کرتا ہے، نہ جمع تبرعی۔ جمع تبرعی اس جمع کو کہتے ہیں جس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جیب سے آپ اپنی مرضی سے جمع کر رہے ہیں، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جمع عرفی پر دلیل ہے۔ تو شیخ انصاری فرما رہے اگر ان تینوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ روایت جو حرمت پر دلالت کرتی ہے اس کو حمل کیا جائے گا کراہت پر۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل انہوں نے نہیں دی، لیکن محشین نے دلیل دی۔ تو کہا دلیل یہ شیخ انصاری کی کہ وہ روایت جو حرمت پر دلالت کرتی ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے لعنہ سے، لعن سے، اور لعن مبغوضیت پہ دلالت کرتا ہے، اور مبغوضیت جس طرح حرمت کے لیے سازگار ہے اسی طرح کراہت کے لیے سازگار ہے۔ جبکہ جو روایت جواز پہ دلالت کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے لا باسا، لا باسا کا جو لا باسا اظہر ہے اور لعنہ ظاہر ہے، اور اظہر کو ظہور پر فوقیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے وہ روایت جو امام نے کہا لا باسا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مقدم کیا جا رہا ہے اس روایت پر جو منع کر رہی ہے، اور اس من کا جو ظہور حرمت تھا اب اس ظہور کو تبدیل کر رہا جا رہا ہے کس میں؟ کراہت میں، کیونکہ روایت جواز کو اس پر ہم روایت جواز کی عینک سے جب آپ اس روایت حرمت کو دیکھیں گے تو حرمت کا ظہور آپ کو حرمت میں نظر نہیں آئے گا بلکہ کراہت میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ جو روایت جواز ہے وہ اظہر ہے، وہ بالکل واضح۔ امام کہہ رہے ہیں لا باس، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں لعن رسول اللہ، رسول نے لعنت کی۔ تو اس کا مطلب اس لعن سے مراد مبغوضیت کراہت والی لعن ہے، نہ کہ حرمت والی لعن۔
بس اس روایت میں جو تعارض نظر آ رہا ہے وہ تعارض حل ہو جائے گا. کیسے حل ہو جائے گا؟ کہ اس روایت حرمت کو حمل کرائیں گے کس پر؟ کراہت پر. نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاتون کے بالوں پر کسی اور کا بال لگائے جائیں، کسی اور حیوانات کے، تو وہ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی اور خاتون کے بال لگائے جائیں تو وہ شدید مکروہ ہے، وہ شدید مکروہ ہے. یہ نتیجہ نکلے گا. ایک بات. دوسری بات کہ یہ ساری بحث اس صورت میں جب تدلیس نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. دھوکہ میں جو ہمارے پاس دھوکے والی روایت سے ہم اس کی حرمت ثابت کریں گے. ابھی بحث تدلیس کی نہیں ہے، ابھی اٹ سیلف بے نفسی کی بحث ہے کہ آیا ایک خاتون وگ لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی. مثلا ایک خاتون پارلر میں جاتی ہے، دوسری خاتون کسی دوسرے خاتون کے بال اس کو لگا سکتی ہے. ایک بار یہ کہ دھوکہ دے رہی، مثلا کیسے؟ فرض کریں کنیز ہے اور اس کے بڑے بال ہو گئے تو اس کے پیسے زیادہ ملیں گے، یا اس کی شادی ہونے والی ہے، آج لڑکے والے اس کو دیکھنے آنے والے ہیں، یہ بڑے بال لگا کے جائے گی، لڑکا سمجھے گا ماشاءاللہ اس کے بال تو گھٹنے تک آتے ہیں، بعد میں پتہ چلے گا اس کے بال تو گردن تک نہیں آتے ہیں، تو اس کو دھوکہ ہو رہا ہے. تو آج ایسے تدلیس ہم بات نہیں کر رہے. اچھا کوئی کہے کہ بھئی دھوکہ ہو جائے تو کیا ہوا؟ وہ طلاق دے دے. بھئی طلاق دے دے گا، مہر کے پیسے بھی تو دینے پڑیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور دوسرا اتنے جو خرچہ ہو گیا ہے اس کا غریب کا، اس نے ہال بک کروایا ہے، یہ سب دیا ہے، یہ اب وہ کہے گا عزت ہے، اب وہ کہے گا چلو بے سوز اور بے ساز، جیسے فارسی میں کہتے چلو اب بال چھوٹے تو چھوٹے ہی تھے، اب کیا کریں. تو اس کی تو زندگی غریب کی برباد ہو جائے گی، کوئی شادی بھی نہیں کرے گا. تو ہوتا یہ کہ تدلیس کی بحث نہیں. تدلیس کے علاوہ آیا یہ پیشہ اٹ سیلف جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. کہا نہیں، رسول نے تو لعنت کی. کہا وہ لعنت ہم لوگی کس پر؟ کراہت پر. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات، ہمارے پاس معنی الاخبار کی روایت ہے کہ رسول نے لائن سے ان خواتین پر لعنت کی ہے. یعنی صرف بال لگانے والی پر نہیں ہے، بال نکالنے والی پر بھی ہے. ایک. دوسرا کہ جو خالکوبی کرتی ہے، یہ جو ٹیٹوز بناتی ہے اس پر. تیسرا وہ جو دانتوں کو گھس دیتی ہے. ایک خاتون ہے اس کے دانت آگے کے 2 نکلے ہوئے ہونٹ تک آ رہے ہیں، وہ دوسری خاتون اس کے دانت گھس دیتی ہے اور اب وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. تو کہا یہ اس کے دانت کیوں گھس دیے بھائی تم نے؟ اس پہ پیغمبر نے لعنت کی. تو کہا وہ جو پیشے ان کا کیا ہوگا؟ کہا وہ بھی سب کراہت پر حمل ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا جب یہ کراہت پہ حمل ہو رہا ہے تو سیاق بتا رہا ہے کہ وہ بھی سب کراہت پر حمل ہوں گے. ایک دلیل. ایک دلیل سیاقی، یعنی ایسا نہیں کہ صرف وگ لگانے والا مکروہ ہے اور باقی سب حرام ہے نا، ایک ہی لائن سے چل رہا ہے سب. تو اگر یہ اس کو مکروہ پر حمل کر رہے ہیں تو ان سب کو بھی مکروہ پر ہی حمل کیا جائے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل کہ آخری جو روایت تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تقریباً 10-15 دن کا فاصلہ آ چکا ہے، امام محمد باقر سے روایت تھی. امام محمد باقر نے فرمایا تھا رسول نے جو واصلہ پر اور موصلہ پر لعنت کی، اس سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خاتون مراد ہے کہ جب وہ جوان تھی تو خود زنا کرتی تھی، اور جب وہ بوڑھی ہو گئی اور کوئی مرد اس سے زنا کرنے پر آمادہ نہیں تو وہ قیادت کرتی ہے، یعنی بروکری کا کام کرتی ہے. دوسری جوان خواتین کو لے جاتی ہے اور مردوں کے پاس نعوذ باللہ من ذالک زنا کرواتی ہے اور درمیان کا کمیشن لیتی ہے. تو رسول نے وہ عورت پہ لعن کی. تو اس کا مطلب جو ظہور معنی ہے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور باطن معنی ہے جو اس سے مراد ہے. تو جس طرح واصلہ کا معنی بھی امام محمد باقر نے تبدیل کیا، تو یہ سیاق بتا رہے کہ ان سب کا معنی تبدیل ہے، اور اگر وہی معنی ہے تو یہ سب کراہت پر حمل ہوں گے. بات ہو رہی. اب دیکھیں عبارت ہے آگے شیخ انصاری کی، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ، اور ممکن ہے جمع کیا جائے. جمع یعنی جمع عرفی، الف لام ذہنی ہے. جمع سے مراد جو آپ کے ذہن میں جو جمع ہے، یعنی جمع عرفی، نہ کہ جمع تبرعی. کس کے درمیان؟ بین الاخبار. اخبار کی کتنی قسم تھی ہمارے پاس؟ 3 قسمیں تھی. ایک وہ جو مطلق حرمت پہ دلالت کرتی تھی، ایک وہ جو مطلق جواز پر، اور ایک وہ جو کراہت پر. اب دیکھیں شیخ انصاری نے جو، البتہ محشین نے یہاں پہ اشکال کیا شیخ پر، کہا آپ نے کہیں بھی سندی بحث نہیں کی، ڈائریکٹ آپ نے درایت اور متن پر بحث کی، جبکہ یہاں سند پہ بحث ہونی چاہیے. مثلا آخوی نے یہیں پر آ کر سند پہ بحث کی، مرسلہ ابن ابی عمیر کو چھٹی کر دی، کہا مرسلہ فلاں کی چھٹی کر دی، کہا یہ مرسلہ ہے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں. تو اب یہ فقیہ کا اپنا ایک ذوق فقاہت ہے کہ آگے شیخ انصاری ڈائریکٹ آئیں اور سارے سند کو قبول کیا، صرف آئیں اور متن پہ بحث کی، جبکہ دیگر فقہا نے ان 3 دستہ روایت کی پہلے سند پر بحث کی. سند سے ہی بعض دستوں کو خارج کر دیا، بعض تقسیم کو خارج کر دیا، بعض رہ گئی.
لیکن شیخ انصاری نے اس طرح بحث نہیں کی، بلکہ انہوں نے روایت کی سند کو صحیح مانا ہے اور ڈائریکٹ آ کر کس پر؟ درایت اور متن پر بحث کی۔ بات واضح ہو رہی؟ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ، ان اخبار کو جمع کرنا ممکن ہے۔ کیسے؟ بالحکم، حکم کیا جائے کس چیز کا؟ بکراہت وصل مطلق شعر، کہ مطلق شعر یعنی کسی بھی بالوں کو خاتون کے بال کے ساتھ وصل کرنا یہ مکروہ ہے۔ کما فی روایت عبداللہ ابن الحسن، جیسے کہ عبداللہ ابن حسن کی روایت تھی کہ امام نے فرمایا فلا خیر فیہ، اس میں کوئی خیر نہیں۔ وشدت الکراہت کو عطف کر دیں اسی پر، بالکراہت پر، یعنی بالحکم بالکراہت ہے، وبالحکم بشدت الکراہت فی الوصل بشعر المرأۃ، اگر خاتون کے بال کسی خاتون کو لگائے جا رہے ہیں تو یہ زیادہ مکروہ ہے، اگر کسی غیر خاتون کے بال خاتون کو لگائے جا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اس پر حمل کر دیں۔ کیوں حمل کر دیں؟ اس کی وجہ انہوں نے شیخ نے بیان نہیں کی، میں نے آپ کو بیان کر دی، کیونکہ وہ روایت جو جواز پہ دلالت کرتی ہے وہ اظہر ہے، اور وہ روایت جو من پہ دلالت کرتی ہے وہ ظاہر ہے، اور اظہر کو ظاہر پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آگے شیخ آپ نے یہ جو جمع کیا ہے تو یہ تو جمع تبرعی ہے، جمع جیبی ہے، کس نے کا جمع عرفی کیا آپ نے؟ کیا دلیل ہے؟ تو 5 شاہد لائیں گے شیخ انصاری کہ 5 گواہ لا رہا ہوں اس چیز پر کہ جو میں نے جمع کیا وہ بالکل صحیح جمع کیا۔ 5 گواہ۔ پہلا گواہ یہ وَعَنِ الْخِلَافِ وَالْمُنْتَحَى، شیخ طوسی نے خلاف میں اور علامہ نے منتہا میں کیا کہا ہے؟ الاجماع، اجماع منقول، یہ اجماع منقول پہلی شاہد ہے۔ ایک اجماع کو لا رہے ہیں کہ ایک اجماع جو نقل کیا علامہ نے شیخ طوسی نے، انہوں نے بھی یہی بات کی جو ہم کہہ رہے ہیں۔ الاجماع علی انہ یکرع وصل شعرها بشعر غیرها رجلا کان او امرأة، کہ مکروہ ہے غیر خاتون کے بالوں کو وصل کر دینا بشعر غیرها، دوسرے کے بالوں کو کسی خاتون کے بال کے ساتھ وصل کر دینا مکروہ ہے، چاہے وہ دوسرے مرد ہو چاہے غیر مرد ہو، کوئی بھی بال کو خاتون کے ساتھ وصل کر دینا کیا ہے؟ مکروہ۔ تو یہ جو کراہت ہے انہوں نے بھی اسی طرح اس کو جمع کیا کہ کراہت والا نتیجہ نکالا، ہم نے بھی یہ نتیجہ نکالا۔ واضح؟ یکرہ وصل شعرها، خاتون کے بالوں کو وصل کر دینا کس کے ساتھ؟ بشعر غیرها، اس کے غیر کے بالوں کے ساتھ۔ اب وہ غیر کا بال کون ہو سکتا ہے؟ رجلا کان ام امرأة، وہ چاہے غیر مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ واما ما عدا الوصل، اگر یہ ما نہ ہوتا تو ادا کو 2 طریقوں سے پڑھا جا سکتا تھا، ادا حرف جر بھی بن سکتا تھا اور ادا فعل استثناء بھی بن سکتا تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر ما آ گیا تو ما جب داخل ہوتا ہے وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر الوصلہ پڑھیں گے، اس کا مفعول بہ بنائیں گے اور اس کا فاعل تقدیر میں ہوگا اور وجوباً ہوگا، وہ جگہ جہاں فاعل استتار وجوبی ہو تو اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے۔ وَأَمَّا مَا عَدَى الْوَصْلَ، اور وصل کے علاوہ جتنے لوگوں پر رسول نے لعنت کی تھی، جیسے یہ والی حدیث ہے، آخری حدیث آپ دیکھیں جو مانی الاخبار کی روایت تھی کہ رسول نے لعنت کی تھی مانی الاخبار میں نامسہ و منتسمہ پر، ٹھیک ہے، واشرہ متشرہ، واشرہ کہتے ہیں دانتوں کو گھسنے والی، ناسمہ کہتے ہیں بالوں کو نکالنے والی، ٹھیک ہے، واشمہ کہتے ہیں خالکوبی کرنے والی، ٹیٹوز بنانے والی، واصلہ اور مستوصلہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا مکروہ ہے، ان باقیوں کا کیا ہوگا؟ کہ یہ باقی بھی مکروہ ہی ہے۔ وَأَمَّا مَا عَدَى الْوَصْلَ، وصل کے علاوہ جو پیشے رہ گئے، مما ذکر فی روایت مانی الاخبار، وہ 3 جس کو پیغمبر نے مانی الاخبار میں ذکر فرمایا کہ جو دانتوں کو چھوٹا کر دیتی ہے یا خالکوبی کرتی ہے، ٹیٹوز بناتی ہے یا جسم کے بالوں کو نکالتی ہے، جیسے کیا کہتے ہیں ابھی آج باقاعدہ وہ پارلرز بنے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں، پیڈیکیور پتہ نہیں پیڈیکیور کہتے ہیں شاید، کہ جسم کے بالوں کو، عورتوں کے بالوں کو نکالتی ہے، یعنی جو اضافی بال ہیں جسم ویکس لگا کے جو نکالتے ہیں، یہ داڑھی ایک بندے نے اپنے یہاں سے بال نکال کے ادھر داڑھی لگائی، ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے اپنے لگائے تو مسئلہ نہیں۔ دیکھیں اب آج جو ہے نا، آج تو یہ بحث ہی ختم ہے، آج میں یہ بحث ختم ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجیز اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے بال اگاتی ہے، یہ
یہ اس وقت کی بات ہے، چپکانے کی بات ہو رہی ہے. یہ وگ وغیرہ ہوتی ہے نا، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، خواتین وگ لگا دے. ابھی افریقہ میں ایسا ہوتا ہے، افریقہ میں کہتے ہیں خواتین کے بال نہیں ہوتے، جتنی بھی یہ وگز ہوتی ہیں. حتیٰ انڈیا میں جو بڑا کاروبار ہے وگ کا، وہ افریقہ جاتے ہیں بال. یہ جو مندر وغیرہ پہ یہ بال ڈونیٹ کرتی ہیں نا خواتین، یہ سارے بال افریقہ چلے جاتے ہیں، وگز بنتے ہیں. بہرحال اب اس کی تاریخ میں نہیں جاتے ہیں. ایسے ہی آپ کہیں گے واٹس ایپ والی باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب. وَأَمَّا مَا عَدَى الْوَصْلَ مِمَّا ذُكِرَ فِي رِوَایَةِ مَعْنِ الْأَخْبَارِ فَيُمْكِنُ حَمْلُهَا، تو ممکن ہے ان کو بھی حمل کیا جائے. کن کو؟ حملها کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو دیگر جو مَا عَدَى الْوَصْلَ کی طرف. کس پر ہم کیا جائے؟ ایزن. ایزن سے مراد جس طرح آپ واصلہ کو احسن اس کو ہم کریں، اس طرح اس کو بھی ہم کیا جائے. کس پر؟ کراہت پر. کیوں آقا صاحب؟ لثبوت رخصت من روایت سعد فی مطلق زینت، کیونکہ ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو آخری روایت تھی نا سعد والی، سعد اسقاف والی، اس میں امام نے کیا فرمایا؟ لا بأس علی المرأة، اس زینت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چاہے زینت دانتوں کو گھسا کر کی جائے، چاہے زینت بالوں لگا کر کی جائے، چاہے ٹیٹوز بنا کر کی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لثبوت رخصت ہے، رخصت یعنی جواز. لثبوت الجواز من روایت سعد، سعد سے مراد سعد اسقاف والی جو روایت ہے جو بالکل آخری روایت تھی، وہ اس میں رخصت ہے. کس میں؟ فی مطلق زینت. امام نے فرمایا اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تدلیس وغیرہ نہ ہو، بس دوسروں کے لیے دھوکہ دہی نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے جیسے بھی زینت کرے کوئی مسئلہ نہیں. خصوصاً مع صرف الامام للنبوی، خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام نے صرف کر دیا، پھیر دیا اس معنی کو. صرف الامام مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے. للنبوی لام لام تقویت ہے، اور نبوی اس کے لیے مفعول بہ ہے، یعنی امام نے پھیر دیا اس معنی کو جو نبوی میں تھا. نبوی میں رسول نے فرمایا تھا بال لگانے والی واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت ہو، امام نے فرمایا واصلہ سے یہ مراد نہیں بلکہ وہ خاتون مراد ہے جو قیادت اور بروکری کا کام کرتی ہے. خصوصاً مع صرف الامام للنبوی، خصوصاً امام نے جب نبوی کے معنی کو چینج کر دیا. الواردۃ فی الواصلہ، وہ جو واصلہ کے باب میں روایت آئی تھی، کس میں تبدیل کر دیا؟ صرف کر دیا امام نے ان ظاہری، ظاہر معنی کو تبدیل کر دیا. ظاہر معنی یہ تھا کہ بال لگانے والی، امام نے کہا نہیں، بال لگانے والی مراد نہیں ہے. المتحدہ، یہ صفت نبوی کی کہ یہ نبوی متحد ہے. از حیث سیاقن، کس کے ساتھ؟ مع سائر ما سے مراد غیر وہ پیشہ، یعنی دانتوں کا ٹیٹوز بنانا دانتوں. یہ متحد ہے بسا مع سائر سائر وہ چیز ذکر فی نبوی، جو نبوی میں ذکر کی گئی کہ رسول نے لعنت کی ان خاتون پر جو دانت کو گھستی ہے یا یہ کرتی ہے، یہ سب اسی سے متحد ہے. یہ اگر مکروہ ہو گیا تو سیاق بتا رہے کہ یہ سارے کے سارے پیشے کیا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مکروہ ہے. بس اس میں سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے. واضح ہو گئی بات. وَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِن تَخْصِيصِ عُمُومِ الرُّخْصَةِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ. یہاں پہ واو ایک اشکال ہے، تقدیر میں ایک اشکال ہے، واو دفع دخل ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس روایت کو اس روایت پہ حمل کیوں کیا، تخصیص کیوں نہیں دی؟ تخصیص کیوں نہیں دی؟ یعنی یہ جو روایت سعد الاسقاف کے امام نے فرمایا لا باس علی المرأہ کہ زینت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلق ہو جاتی، اور وہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو چار چیزیں ہیں وہ مقید ہو جاتی. اب مقید اور مطلق کریں نا، آپ نے دو روایتوں کو جمع کر دیا کہ حرمت کو حمل کیا کراہت پر. یہ کام کیوں کیا؟ بھئی یہ جو سعد اسقاف والی روایت ہے کہ جس میں امام نے فرمایا لا باس للمرأہ کہ زینت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی ساری زینتیں آپ کر سکتے ہو. پھر پیغمبر کی وہ والی جو روایت ہے لعن رسول اللہ، رسول نے لعنت کی چار زینتوں پر، تو وہ چار زینتیں تخصیص ہو جاتی، یعنی خواتین ساری زینت کر سکتی ہے الا یہ چار روایت. تو اس کو مطلق اور مقید بناتے نا آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے. آپ نے روایت کو مطلق اور مقید نہیں بنائے بلکہ کیا کر دیا کہ اس کی حرمت کو حمل کر دیا کراہت پر. یہ کام کیوں کیا؟ واضح ہو رہی بات؟ یہ اشکال مقدر ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقید نہیں بن سکتی ہے. کیونکہ تخصیص اکثر لازم آئے گا. البتہ یہاں انہوں نے جواب نہیں دیا، محشین نے جواب دیا کہ زینت جو ہوتی ہے خاتون کی کیسے ہوتی ہے. مثلا ایک امام فرمائے کہ خاتون ساری زینت کر سکتی ہے،
اور رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں 4 طرح سے زینت نہیں کر سکتی، یعنی بال نہیں لگوا سکتی، ٹیٹوز نہیں بنوا سکتی، دانتوں کو نہیں گھسوا سکتی. پھر کیا بچا؟ پھر کیا بچا؟ پھر کیا کرے غریب بیچاری؟ صرف کپڑے اچھے پہنے، دانت لمبے دانت لے کر بغیر بالوں کے کون دیکھے گا اس کو؟ تو اس وجہ سے یہ مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پس یہ 2 دستہ روایت ہے کہ ایک دستہ روایت حرمت کو حمل کیا گیا کس پر؟ کراہت پر. یہ اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. وَلَعَلَّهُ اولا اولا تعینی ہے نا، اولا وصفی ہے، یعنی اسی طرح ہی ہے جیسا الجمع مہما امکن اولا من التر، یہ اولا تعینی ہے، اولا وصفی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جب تک 2 روایتوں میں جمع ہو سکتا ہے بہتر ہے اسے جمع کر لیا. نا، بہتر نہیں، ضروری ہے. جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ اگر مردوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق رجعی دی، فَأَوْلَى بِرَدِّهِنَّ، اس طرح سے آیت ہے، مجھے اگر آیت یاد نہیں آ رہی ابھی مکمل، کہ وہ مرد اولا ہے کہ وہ اگر چاہیں ان خواتین سے پلٹنا تو اولا سے مراد اولا وصفیہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے وہ بھی دوسرے بھی اس سے شادی کر سکتے ہیں، یہ بھی شادی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہتر ہے کہ یہ نہیں ہے، بلکہ جب تک طلاق رجعی ہے تب تک یہی شادی کر سکتے ہیں. الطلاق الرجعی کا حکم زوج ہے، یعنی اس کی بیوی کے حکم میں ہوتی ہے وہ. یہ جب آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہے فاولا بردہن، یہ مرد تو یہ اولا کون سا اولا ہے؟ تو یہ اولا تعینیہ ہے نا، اولا وصفیہ نہیں ہے. وَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِن تَخْصِيصِ عُمُومِ رُخْصَةِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، یہی اولویت رکھتا ہے کس چیز سے؟ من تخصیص سے، کہ آپ تخصیص دیں مانی الاخبار والی روایت کے ذریعے سے کس کو؟ عموم رخصت کو. عموم رخصت سعد اسقاف والی روایت میں عموم رخصت ہے کہ سعد اسقاف والی روایت مطلق بنے، مانی الاخبار والی روایت مقید بنے، نانا. اس تخصیص عموم رخصت بہذ الامور، ان 4 امور سے تخصیص دے دیں کہ خواتین ساری زینت کر سکتی ہیں ان 4 امور کے علاوہ. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا صحیح ہے کہ 2 دستہ روایت بنائیں اور اس کے حرمت کو ہم کریں اس کی کراہت پر. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ مع انہو، مع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ ہمارا کام نہ کریں، آپ اس کراہت پر حمل نہ کریں، پھر بھی نتیجہ یہی نکلے گا. مع انہو لولا الصرف، اگر آپ پھیرتے نہیں ہیں، اگر آپ ہم نے صرف کر دیا کس کو؟ حرمت کو پھیر دیا کس پر؟ کراہت پر. اگر آپ ہماری طرح نہ کریں پھر بھی آخری نتیجہ یہی نکلے گا. کیوں؟ لکان الواجب، تو پھر ضروری ہے اما تخصیص الشعر بشعر المرأة او تقییدہ بما اذا کان ہوا او احد اخواته فی مقام التدلیس. تو آپ کو مختص کرنا پڑے گا کہ خاتون کے بال کو کسی خاتون کے بال کے ساتھ جوڑنا، یا ان کے اخوات کیا ہے؟ یعنی وہی دانتوں کا گھسنا، ٹیٹوز بنانا، یا اس کے اخوات میں سے جو کوئی بھی ایک ہے، وہ کام کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تدلیس اور دھوکے کی وجہ سے. یا تو آپ یوں کہیں پھر مع انہ لولا الصرف، اگر آپ ہماری بات نہیں کرتے، کراہت کی طرف پھیر نہیں دیتے اس حرمت کو، لکان الواجب، تو آپ ضروری ہے کہ یہ کام کیا جائے. اما تخصیص الشعر بشعر المرأة، یا تو آپ کہیں کہ خواتین کو خواتین کے بال نہیں لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، خواتین کو خواتین کے بال نہیں لگائے جائیں گے، دوسروں کے بال لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس روایت میں بھی ہے کہ اگر یہ ماذ کے بال لگائے جائیں، بکرے کے بال لگائے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ یہ کہیں خاتون کو خاتون کے بال نہیں لگائے جاتے. او تقییدہ بما اذا کان ہوا، یہ بال لگانا، او احد اخواتی فی مقام تدلیس، یہ دھوکے کی وجہ سے ہے. فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام تدلیس، اگر تدلیس کے مقام میں نہ ہو تو کوئی دلیل اس کی حرمت پر نہیں ہے. کفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، جیسے ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے سارے کام کرے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خصوصاً بملاحظة ما فی روایت علی بن جعفر عن اخیہ، کہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے جو روایت کی، بہت جلیل القدر صحابی تھے علی بن جعفر. ان کے جو مزارس میں اختلاف ہے کہ یہ جو قم میں علی بن جعفر آئے وہی ہے یا عراق میں. بہرحال یہ جو علی بن جعفر تھے یہ انتہائی جلیل القدر اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے روایت کی. 90 امام کی جو امامت میں بنیادی کردار ادا کیا، لوگوں میں جب شک و شبہات رائج ہوئے وہ انہوں نے کیا. یہ اس وقت یہ
چھٹے امام کے فرزند ہیں اور 90 امام کے دور میں تقریباً 90 سال ان کی عمر تھی، ساری ریش سفید ہو چکی تھی، اور 90 امام کی جو عمر تھی وہ 9 سال تھی۔ تو بعض اصحاب نے یا جان بوجھ کر یا بالآخر جیسے یونس ابن عبد الرحمن نے اعتراض وارد کیا کہ بھائی جب تک امام، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ تو ابھی 9 سال کے ہیں نا، جب تک بڑے نہیں ہو جاتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک سمجھدار نہیں ہو جاتے، تب تک کیا کریں ہم؟ اس وقت تک ہم رہبریت اور امامت کس کے ہاتھ میں تھے؟ جیسے فرض کریں ایک بادشاہ مر جاتا ہے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے 8 سال کا، تو جو وزیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا تب تک کچھ ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ تو یونس ابن عبد الرحمن نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ بھائی جب تک امام بڑے نہیں ہو جاتے، 25-30 سال کے نہیں ہو جاتے، تب تک یہ بالآخر 9 سال کے، تو انہوں نے ان کو مارا باقاعدہ، علی ابن جعفر نے ان کو مارا اور دیوار سے گھسیٹا اور کہا کہ امامت فرق نہیں پڑتا، چاہے گہوارے میں ہو چاہے 40 سال میں، فرق نہیں پڑتا، امام امام ہوتا ہے۔ اور اگر خدا دیکھتا نا امامت کو تو مجھ بوڑھے میں اگر دیکھتا تو مجھ بوڑھے کو امام بنا دیتا، لیکن اس نے اس 9 سال میں دیکھا امامت کو، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ تو انہوں نے بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اپنے امام 7ویں امام سے روایت کی، ان المرأۃ تخف شعر عن وجہها قال لا باس، کہ خاتون نے جو اپنے چہرے کے بال جو ہے وہ مثلاً کاٹ دیتی ہے، تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو زینت ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو شیخ انصاری کہہ رہے ہیں اگر آپ ہماری بات کریں تو فبیا، اگر ہماری بات نہ بھی کریں نا تب بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، آخری میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ اگر تدلیس ہو رہی ہے تو مسئلہ ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَهَذِهِ أَيْضًا قَرِينَةٌ عَلَى صَرْفِ إِطْلَاقِ اللَّعْنِ النَّامِسَةِ فِي النَّبَوِيِّ عَنْ ظَاهِرِهِ، یہ جو امام نے کہا کہ اگر ایک خاتون اپنا بال چہرے سے ہٹاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ پیغمبر نے لعنت کی تھی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا روایت اس میں مانی الاخبار میں، النامسۃ لعن رسول اللہ النامسۃ والمنتسمہ، بالوں کو نکالنے والی اور جس کے بال نکالے جا رہے دونوں پر لعنت کی۔ اور یہاں پر امام 7ویں امام کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرما رہے کہ رسول کی جو لعنت ہے اس سے لعنت سے مراد تحریم نہیں ہے بلکہ وہ کراہت ہے۔ یہ خود کرینہ بن رہی ہے، یہ روایت کرینہ بن رہی ہے۔ وَهَذِهِ أَيْضًا قَرِينَةٌ، کس چیز پر کرینہ ہے؟ عَلَى صَرْفِ إِطْلَاقِ لَعْنِ النَّامِسَةِ، جو نامسہ کو لعنت کی گئی ہے اس کا اطلاق کس میں؟ حرمت میں۔ یہ لعنت کا جو اطلاق ہے یہ پھیر دیا جا رہا ہے نبوی میں، کس سے؟ ان ظاہر، ظاہر معنی سے ہٹ رہا ہے، ظاہر معنی لعنت جو حرمت تھی وہ نہیں ہے، بلکہ اب کس پہ جا رہے؟ کراہت پر۔ بِإِرَادَةِ تدلیس، یا آپ کہیں یا ارادہ تدلیس کریں، او حمل علی الکراہت، آپ کہیں کہ کراہت پر ہے، یا تو آپ کہیں کہ پیغمبر نے جو لعنت کی وہ تدلیس کے مورد میں کی تو ٹھیک ہے، تو کوئی بحث ہی نہیں، یا آپ اس کو حمل کریں کراہت پر۔ واضح ہو رہی بات؟ نعم کے ذریعے سے کہہ رہے ہیں کہ آیا خواتین پہ تو بات صحیح ہے، آیا بچہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مثلا ایک بچہ ہے وہ ٹیٹوز بناتا ہے، تو اس کے لیے کام جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو بعض افراد فقہا کہتے ہیں بچے کے لیے جائز نہیں۔ کہا کیوں جائز نہیں؟ کہ بچہ اگر ٹیٹوز بنائے گا تو یہ اس کے لیے ایذا کا سبب ہے، یہ اس کے لیے مشقت کا سبب ہے۔ تو کہ خاتون کے لیے بھی تو مشقت کا سبب ہے؟ کہ خاتون کے لیے ایک مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے؟ زینت۔ وہ مصلحت کیا ہے؟ زینت۔ کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ تو وہ زینت کی مصلحت کی وجہ سے وہ جو اس کو تکلیف ہوتی ہے ٹیٹوز بنانے میں، وہ تو تکلیف ہوتی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ بھائی انسان ٹھیک ہے، بھائی مثلا ویکس کروا رہی ہے، خاتون ویکس کروا رہی ہے تو پورے بال اس کے غریب کے بیچاری کے کھینچتے اسکن لال ہو جاتی، تو کہا بھائی زحمت ہو رہی ہے، بھائی انسان اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں، جو تکلیف دے رہے ہو اس کے پیچھے ایک فائدہ ہے۔ کا فائدہ کیا کہ تمہارا شوہر خوش ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ میں 10,000 روپے رکھ دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہماری بیوی اچھی لگ رہی ہے، یہ لو گفٹ لو۔ ایک مصلحت ہے نا، ایک مصلحت، اس مصلحت کی وجہ سے وہ جو ایذا ہے وہ کیا ختم ہو رہا ہے۔ لیکن بچہ جو ہے وہ کہے میں ویکس کرواتا ہوں، میں ٹیٹوز بنواتا ہوں، تو اس کے ہاں تو کوئی مصلحت ہی نہیں ہے۔ جب اس کے ہاں کوئی مصلحت نہیں ہے تو اس کا جو ایذا ہے وہ اپنی حرمت پر باقی ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں نا ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مصلحت ہے بچوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ مثلا بڑے اپنے بچوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک مصلحت ہے۔ باپ چاہتا ہے میری چھوٹی بچی اچھی نظر آئے، کہ اس کا رشتہ ہو، تو شروع سے ہی 7 سال میں اپنی بچی کو ٹیٹوز بنوا دیتا ہے، ویکس کروا دیتا ہے، خوبصورت نظر۔ اس میں کیا ہے؟ یہ بھی مصلحت، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
نعم قد یشکل الامر فی وشم الاطفال، اطفال کو وشم اور ٹیٹوز بنانے میں امر مشکل ہے. من حیث بتا رہے کہاں کیوں مشکل ہے. من حیث تعلیلی ہے. من حیث انہ ایذاء، کیونکہ بچوں کو تکلیف دینا ہے. ایذاء لہم کی ضمیر اطفال کی طرف، یہ بچوں کو تکلیف دینا ہے. بغیر مصلحت، اور خاتون کو تکلیف ہو رہی ہے تو ایک مصلحت ہے، اپنے شوہر کے لیے قربانی دے رہی. بچے میں کیا مصلحت ہے؟ کہہ رہے بناء علی ان لا مصلحت فیہ لغیر المرأة المزوجۃ الا التدلیس، کہ ایک خاتون جو زوجدار ہے جس کا شوہر ہے اس میں تو مصلحت ہے، اس کے علاوہ کسی میں کوئی مصلحت نہیں ہے، مگر یہ کہ دھوکہ دینے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اپنے بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ کل اس کی شادی ہو تو یہ اچھی نظر ہے، تو آپ اس کو دھوکہ دینے کے لیے کام کر. تدلیس کے علاوہ کوئی مصلحت نہیں ہے. بِإِظْهَارِ شِدَّةِ بَيَاضِ الْبَدَنِ وَصِفَائِهِ، کہ اس کا جو بدن ہے وہ انتہائی گہرا نظر ہے، کیونکہ جب آپ جسم پہ کوئی ایک کالا ایک رنگ اس کا بنائیں گے تو بقیہ جو وہ نمایاں ہو جائے گا، اس کا گورا پن نمایاں ہو جائے گا. بے ملاحظت نقطۃ الخضراء القدرۃ فی البدن، کہ ایک گرین یا ایک کالا نقطہ اگر اس کے بدن پہ لگا دیا جائے تو باقی بدن جو ویسے اتنا گورا نظر نہیں آئے گا لیکن اس کی وجہ سے بہت نمایاں ہو جائے گا. شیخ کہہ رہے ہیں ولیکن انصاف ان کون ذلک تدلیسا مشکل، اس کو تدلیس کہنا صحیح نہیں ہے، بل ممنون، بلکہ اصلا نہیں کہے، بل هو تزئین للمرأة من حيث خلط البياض بالخضرة فهو تزئین لا موحم لما ليس في البدن واقعا من البياض والصفاء. کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی تدلیس کا پہلو بچے میں بھی موجود نہیں ہے، یہ بھی ایک اپنے گورا پن ظاہر کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج لیٹ ہو گئی، اس کو پھر انشاءاللہ کل دوبارہ دیکھ لیں گے اگر یہ حل نہیں ہوا تو. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم.